حي على الفلاح. السلام علیکم۔ لبیک اسلام آفیشیل چینل یوٹیوب کی طرف سے آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے زندگی اور موت۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لجبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ تمہاری جانچ پڑتال کی جا سکے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ تمہیں پرکھا جا سکے، تمہاری جانچ پڑتال کی جا سکے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے خواہ عورت ہو یا مرد ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، وہ مومن ہوں، اپنے اعمال بہتر کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں، تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ میاں اگر تم اپنے اعمال کو بہتر کر لو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ایمان والے ہوں، مومن ہوں، مشرک نہ ہوں، اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، اگر وہ اعمال بہتر کر لیتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا وعدہ سچا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ مرنے کے بعد، اس جہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہیں پھر ایک اور زندگی عطا کی جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین، مرنے کے بعد، اس جہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد جو پھر ہمیں زندگی عطا کی جائے گی، وہ زندگی بھی آج کی زندگی کی مثل ہوگی؟ جیسے آج ہم زندگی گزارتے ہیں جس میں پریشانیاں ہیں، جس میں تکالیف ہیں، جس میں مصیبتیں ہیں، جس میں آزمائشیں ہیں، اس میں طرح طرح کے مسائل ہیں، تو یہ زندگی گزار کر اس جہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد جو دوسرے مرنے کے بعد پھر جو ہمیں زندگی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں پھر ایک زندگی عطا کی جائے گی، تو کیا مالک وہ زندگی بھی اسی کی مثل ہوگی، اسی کی طرح ہوگی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ تمہیں جو زندگی ملے گی، شرط یہ ہے کہ تم اعمال بہتر کر کے آؤ، تو وہ زندگی جو ہوگی وہ حیات طیبہ ہوگی۔ اس زندگی میں پھر کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک، اعمال بھی ہم بہتر کریں تیرے حکم کے مطابق، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر کر کے گزارتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں کیا انعام اور کیا اکرام ملتا ہے؟ تو جناب والا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر کر لیں تو پھر کیا انعام اور کیا اکرام مل سکتے ہیں؟ تو پھر آئیے میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں کہ
جس میں حضرت ربی بن حراش علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کے اندر ایک عہد کیا، ایک وعدہ کیا کہ یا الہ العالمین اس وقت تک میں مسکراؤں گا نہیں جب تک میں اپنا خاتمہ اچھا نہ دیکھ لوں۔ یہ عہد آپ اور میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن حضرت ربی بن حراش نے کیا، اور وقت آیا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے بھائیوں نے غسل دینے والے کو بلایا، غسل دینے والا آیا، غسل دینے کے لیے اندر جاتا ہے تو جھٹ سے فوراً باہر واپس آ جاتا ہے۔ تو ان کے بھائیوں نے پوچھا کہ میاں کیا ہوا، اتنی جلدی غسل دے دیا ہے کیا؟ تو آگے غسل دینے والا کیا کہتا ہے کہ نحن نغتسلہ وہو یتبسم، اور میاں مرنے والا عجیب شخص ہے کہ میں اس کو غسل دیتا ہوں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ یہ بات بڑی دور تک پھیل گئی۔ کسی نے کہا کہ محض یہ باتیں ہو سکتی ہیں، بھلے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی پھٹے کے اوپر لیٹا پڑا ہو اور وہ مسکرا رہا ہو۔ تو کسی نے کہا نہیں میاں وہ بڑا نیک شخص تھا، شاید اللہ نے اسے یہ اعزاز عطا فرما دیا ہو۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم حضرت ربی بن حراش کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تب تک حضرت ربی بن حراش کو غسل دے کے کفن پہنا کے چرپائی کے اوپر لٹا دیا۔ لوگ آئے اور انہوں نے سلام کیا، تو پھر پوچھا کہ اے ربی بن حراش کہ کیا مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ انا تکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے طرح طرح کے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ یہ جب سوالات کا سلسلہ لمبا ہو گیا تو حضرت ربی بن حراش نے فرمایا لوگو تم نے تو مجھے باتوں میں ہی لگا دیا، رسول اللہ میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میاں ہم اپنی زندگی کو بہتر کر لیں۔ رب کا وعدہ تو سچا ہے، وہ اس جہاں میں بھی سرخ روئی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اگر ہم اپنے اعمال بہتر کرتے ہیں تو یہ دنیا بھی ہماری سونی بن جائے گی، آخرت کے اندر بھی سرخ روئی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو آئیے آج ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ہمیں سانسیں عطا کی ہیں، میاں یہ رب کی طرف سے ہمیں ایک امانت ملی ہے، اور یقیناً ان سانسوں کی مالا نے ٹوٹ ہی جانا ہے، اور یہ موت زندگی کی امانت ہے، اور اس امانت نے یقیناً ایک نہ ایک دن اپنے مالک حقیقی کے پاس ضرور پہنچنا ہے۔ اپنے اعمال کو ہم بہتر کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اپنے ائمہ مساجد کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے اور اسی کے اندر ہماری بقا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔